عورت حالت حیض میں حنفی مسلک میں ذکر تو کر سکتی ہے، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا تھا، توڑ دیا، بہرحال توبہ کرو۔ میری بیٹی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہے، وہ ہاسٹل میں رہے گی۔ اگر ہاسٹل میں انتظام ہے، پردے کا اہتمام ہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر مخلوط تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھاؤ۔ جب عورت کو 7 مہینے ہو جائیں درود دلوانا ضروری ہے۔ پیدائش کے بعد تو بچے کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کیا پتہ نہیں درود کیا دلایا جاتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کیا معنی ہے درود۔ اچھا یہ انگریزوں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو درود کون دلاتا ہے؟ ان کے بچے بڑے ہیلدی ہوتے ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک، صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، قد بھی 6 فٹ لمبا ہوتا ہے، تمہاری طرح کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے۔ ان کو درود کون پڑھواتا ہے؟ چھوڑو ایسی بات، ویسے درود پڑھا کرو، خود پڑھتی ہے۔ اللہ نے دین کی صحیح ہمیں سمجھ دی ہے، اور شرک بدعت سے ہم آپ کا درس سن کے بچ گئے، مبارک ہو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ توحید و سنت پہ رکھے۔ کہتے ہیں کہ تو داڑھی کو کھڑے ہو کر بھی کنگھی دے سکتے ہیں، نہیں، الٹا لٹک کے دے سکتے ہیں، پاؤں میں رسا باندھ کے الٹا لٹکو، پھر داڑھی ٹھیک کر رہا ہے۔ کیا بات، یہ مسئلہ ہے؟ کھڑے ہو کے دو، بیٹھ کے دو۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے جو انشورنس ہوتا ہے وہ انشورنس نہیں ہوتا، جی پی فنڈ ہوتا ہے، ان کی تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے، وہ ان کو نفع کے ساتھ ملتا ہے، وہ جائز ہے۔ وہ انشورنس تو نہیں ہے، انشورنس الگ چیز ہے۔ انشورنس تو تم خود کراتے ہو، اور اس کے پیسے تم پالیسی باقاعدہ ہر 3 مہینے کے بعد جمع کراتے ہو۔ لڑکے سے عشق ہو گیا حضرت کو، اس کا علاج وہی علاج ہے جو میں نے پہلے بتایا، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اس کے والدین اس کو روزانہ کمرے میں بند کر کے 3-4 جوتے ٹکا کے لگائیں، وہ پولیس والا جو ہوتا ہے نا چھتر، وہ لگائیں۔ پھر 8ویں دن پوچھیں گے، ہاں بیٹا کتنا عشق باقی ہے؟ جب 0 ہو جائے تو چھوڑ دیں۔ ایک لڑکی ہے میرے دل و دماغ سے نہیں نکلتی ہے، مجھے کوئی حل بتائیں۔ آپ کو اگر 4-5 جوتے روز لگائے جائیں نا تو 3 دن میں انشاءاللہ نکل جائے گی۔ تمہاری بہن کسی کے دل میں آ جائے تو اس کا کیا کرو گے؟ وہ بھی کہے میرے دل سے نہیں نکلتی، پھر شرم کرو، یہ کوئی بات ہے؟ اور پھر حرم میں یہ سوال پوچھ رہے ہو، کتنی ذلت کی بات ہے۔ استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ پولیو پھیلانا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے۔ پولیو تو بیماری ہے، اللہ کے بندے، بیماری پھیلاؤ گے مسلمان بچوں میں۔ میں نے آٹو پارٹ کی دکان بنائی ہے، جمع پونجی سے چل نہیں رہی، استغفار زیادہ پڑھو۔ اگر کسی پہ دم واجب ہو جائے تو مسجد عائشہ سے عمرے کرنے سے دم ادا نہیں ہوگا، دم ہے، وہ الگ ہے، وہ دینا پڑے گا۔ میں رمضان میں جب وتر پڑھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھا کرو، میں حنفی ہوں، ایسا جائز ہے؟ کوئی بات، زور سے پڑھو۔ یہ شکر نہیں کرتے ہو کہ کسی نہ کسی طرح مانتے تو ہے نا کہ دعا کرو، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ دعا زور سے کرو، یہ بھی مانتے ہیں کہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ مل کے کرو، تو کوئی حال نہیں، ایسا کرو، زور سے کرو۔ میرے گھر کے ساتھ 1.5 مرلے کی مسجد ہے، محلے میں دوسری جامع مسجد بھی ہے، مسجد ویران رہتی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، گلی بھی تنگ ہے۔ مسجد تو تبدیل نہیں کر سکتے، ویسے بند کر دیں، یا اس میں کوئی ایک آدھا حافظ بٹھا دیں جو بچوں کو قرآن پڑھاتا رہے تاکہ آباد رہے۔ کیونکہ جس جگہ کی نیت مسجد کی ہو جائے، نہ وہ بدل سکتی ہے نہ بک سکتی ہے۔ بہرحال وہ منتقل نہیں ہو سکتی،
وہ مسجد ہی رہے گی۔ احرام کی حالت میں گلے میں درد کی وجہ سے وکس لگائی، کوئی بات نہیں، پھر میں نے انصاف بھی کر دی، وہ کچھ نہیں ہوتا وکس لگا، بطور دوا لگائی تھی، بطور خوشبو نہیں لگائی۔ اور یہ کس نے کہا کہ وکس میں خوشبو ہوتی ہے، وہ تو بدبو ہوتی ہے تیز۔ حیض کی وجہ سے عورت مدینہ پاک سے آئی، عمرے کی نیت نہیں کی، اگر جانا ہے تو کوئی حرج نہیں کی نیت تو ٹھیک ہے، چلی جائے۔ امام مقیم تھا، مقتدی نے قصر کی نیت کی۔ قصر کی نیت تو تب ہوگی جب اکیلے پڑھو گے، جب امام کے پیچھے ہو تو اب قصر کا کیا معنی؟ اب تو تم امام کے تابعی، تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں۔ امام چونکہ مقیم ہے، تمہاری نیتیں ختم ہو گئی، اب تم امام کے تابع ہو۔ مدینہ جانے کے لیے ارادہ ہونا، بہرحال مدینہ مسجد نبوی کا ارادہ کر لیں تو اختلاف نہیں رہے گا، ورنہ حنفی مسلک میں تو حضور پاک کے روضے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ گردن کا مسح کرنا حنفی مسلک میں جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ ایک آدمی فقہ حنفی کو مانتا ہے، لیکن کچھ مسائل میں دوسرے اماموں کی تقلید کرتا ہے۔ جب وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ سارے اماموں کے فقہ کا اس کو پتہ ہے تو اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تقلید تو وہی کرتا ہے جو میرے جیسا جاہل آدمی ہو۔ جب تمہیں چاروں اماموں کا پتہ ہے تم کیوں تقلید کرو؟ حالانکہ یہ چاروں اماموں کے نام بھی نہیں جانتا ہوگا۔ اس سے پوچھو امام شافعی کا کیا نام ہے؟ ایک دن مجھے بھی ٹکر کیا تھا، کہتا جی بخاری شریف حدیث ہے۔ میں نے کہا بھی ہوگی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ حضرت بخاری شریف کی حدیث، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ بخاری شریف جو کتاب کا نام کیا ہے؟ کہتے بخاری شریف۔ میں نے کہا یہ تو نام نہیں ہے بخاری شریف، وہ تو بخارا میں رہتے تھے، نسبت ہو گئی، کتاب کا نام تو بخاری شریف نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تمہیں نام بھی نہیں آتا تو حدیث کیا سمجھو گے؟ تبلیغی جماعت میں وقت لگایا، سنت کی نیت کی، داڑھی رکھی، کرتا شلوار سنت کے، گھر والے دوست یار شروع کر دیا، کہنے لگے کہ دنیا ساتھ لے کر چلو۔ دنیا تو ساتھ ہوتی ہے، تبلیغی جماعت والے فقیر ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ تمہاری دنیا مٹ جائے گی، وہ تو اور زیادہ ملے گی۔ جب دین آ جائے گا دنیا تو پیچھے لگی رہے گی۔ چھوڑو لوگوں کی باتوں کو، تو نے اچھا کیا ہے۔ مسجد عائشہ گئی، وہاں سے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، نفل پڑھی، ہوٹل آ کے غلطی سے احرام اتار دیا، دوپٹہ پہن لے، کوئی بات، کوئی دم نہیں، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں، اتار تم نے کیا دیا؟ وہ تم نے خود باندھا تھا، خود کھول دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رسول کا تو کوئی حکم نہیں کہ بال باندھو۔